تاب و تب ہم نے عطا کی مجمحل ذرات کو، زندگی کی قوم کے پژمردہ احساسات کو، دن بنایا ہم نے بھارت کی اندھیری رات کو، زندگی کو کامگاروں کامراں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشاں ہم نے کیا، ہم نے شرق و غرب میں روشن کیا بھارت کا نام، تشنہ کاموں کو دیا ہم نے مئے عشرت کا جام، مسترد دنیا کو دے کر پنچشیلا کا پیام، دہر میں اونچا ترنگے کا نشان ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشان ہم نے کیا، بحر گلشن دشمن برق و شرر ہم ہی تو تھے، آندھیوں کی دت پہ ہر شام و سحر ہم ہی تو تھے، یورش آفات میں تینہ سفر ہم ہی تو تھے، خون سے سیراب اپنا گلستاں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو جنت نشاں ہم نے کیا، ختم محرومی کا وہ خواب گراں ہم نے کیا، کافروں کو جانب منزل رواں ہم نے کیا، سرنگوں ظلم و تشدد کا نشان ہم نے کیا، سچ تو یہ ہے اس زمین کو آسماں ہم نے کیا، سرزمین ہند کو پروفیسر ظہیر احمد صدیقی آپ کو اپنے سامنے آپ نظم پیش کر رہے تھے، میں درخواست کر رہا ہوں ایک اور نامور فنکار، شاعر، محقق، ادیب، قلمکار پروفیسر عنوان چشتی، صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، کہ وہ زحمت فرمائیں اور آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں۔ پروفیسر عنوان چشتی۔ چند شعر پیش خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، اور نگاہ بخل میں دریا دلی کی قیمت کیا، بجھی بجھی جو ہیں آنکھیں تو اس میں حیرت کیا، نگاہ بخل میں دریا دلی کی قیمت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، نہ آدمی سے ہو رشتہ تو پھر محبت کیا، کہاں کا روح تماشا بدن شریعت کیا، نہ آدمی سے ہو رشتہ تو پھر محبت کیا، اور زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، طلوع مہر کی افلاک پر بشارت کیا، زمین پر ہو کرشمہ تو کچھ یقین آئے، طلوع مہر کی افلاک پر بشارت کیا، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا، جو شمر ہو تو رجز میں بھی لطف آتا ہے، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا، نہ ہو جو وہ تو کوئی جنگ کیا شہادت کیا، شعر پیش کرتا ہوں کہ جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، اب اس سفر میں کسی اور کی ضرورت کیا، جو تم ہو ساتھ تو چاروں طرف اجالا ہے، اب اس سفر میں کسی اور کی ضرورت کیا۔ اس شعر کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، لہو کی زر ہے فقط پیار کیا محبت کیا، رگوں میں درد کی سرگوشیاں سی ہوتی ہیں، لہو کی زر ہے فقط پیار کیا محبت کیا۔ ایک اور غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ فرض جرم نہیں خود نوشت ہے میری،
یہ فرض جرم نہیں، خود نوشت ہے میری، عدو کا نام نہیں اس میں وہ دہائی نہ دے، عدو کا نام نہیں اس میں وہ دہائی نہ دے، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، جو اپنے خون کے رشتوں کے نام پوچھتے ہوں، تو دشمنوں کو بھی اللہ ایسے بھائی نہ دے، جو اپنے خون کے رشتوں کو کے نام پوچھتے ہوں، تو دشمنوں کو بھی اللہ ایسے بھائی نہ دے۔ فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، جو دو دلوں کو ملا دے تو پھر جدائی نہ دے۔ فقیر عشق یہ کہتا تھا اور روتا تھا، جو دو دلوں کو ملا دے تو پھر جدائی نہ دے۔ خراب حال کو ماحول کی دہائی نہ دے، برا سہی وہ مگر تو اسے برائی نہ دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مختلف علمی ادبی میدانوں میں ان کا مقام بڑھتا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہنے والے تھے کہ میں مشاعرے میں شرکت نہیں کرتا، اور اس پر گفتگو بھی ہوتی رہی کہ میں مشاعرے میں آؤں گا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اپنے شعروں کی معمولی حیثیت کا علم ہے، اور اسی لیے میں مشاعرے میں حاضر نہیں ہوتا۔ جب کامل صاحب کی طرف سے دعوت نامہ پہنچا تو میں فن کی تخلیق پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اسی وقت ذہن میں آیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہی دو شعر دو بند بنا دیے جائیں اور کامل صاحب کو اور اکیڈمی کو پیش کر دیے جائیں۔ فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، دل پگھلتا ہے ہاتھ رقص میں ہے۔ فن کی تخلیق بھی ہے کوہ کنی، دل پگھلتا ہے ہاتھ رقص میں ہے۔ شاخ گل ہے کہ تیشۂ فرہاد، شاخ گل ہے کہ تیشۂ فرہاد، کتنے پھول ایک ساتھ رقص میں ہے۔ اسی موقع پر ایک اور بند ہوا، اس میں تاج محل اور اہرام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں مقبرے ہیں اور آرزوئے حیات کی علامت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فن بھی خود آرزوئے حیات کی علامت ہی ہے۔ نقش احرام ہو کہ تاج محل، نقش احرام ہو کہ تاج محل، آرزوئے بقا کے پیکر ہیں۔ نقش احرام ہو کہ تاج محل، آرزوئے بقا کے پیکر ہیں۔ رنگ ہو سنگ ہو کہ حرف و صدا، رنگ ہو سنگ ہو کہ حرف و صدا، زندگی سے وفا کے پیکر۔ ایک غزل کے دو تین شعر پیش کرتا ہوں۔ چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، دور تک دشت وفا میں کوئی سایہ بھی نہیں۔ چلتے رہیے کہ یہاں دھوپ کھڑی ہے سر پر، دور تک دشت وفا میں کوئی سایہ بھی نہیں۔ یہ صلیبوں کا سفر ہے یہ تو معلوم ہی تھا، یہ صلیبوں کا سفر ہے یہ تو معلوم ہی تھا، یہ نہ سوچا تھا کہ کلام پیش کرنے سے پہلے مشیر صاحب کے اس شعر کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں۔ سرے بل برہمن تمام میں مجھے کیسے شامل کر دیا آپ نے؟ ساری عمر گزار دی ناقوس میں اذان پھونکتے ہوئے، برہمن تمام کیسے؟ مجھے مستثنا قرار دینا پڑے گا۔ خیر یہ شعر کی مجبوری تھی، ویسے مشیر صاحب جانتے ہیں مجھے، اور جب مجھے بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ میں برہمن ہوں، میں تو اپنے آپ کو مرد مومن کہا کرتا ہوں۔ بہرحال ایک ربائی ملاحظہ فرمائیے۔ مانند سحر زخم دل زار ہنسے، مانند سحر زخم دل زار ہنسے،
کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، مانند سحر زخم دلے زار ہنسے، کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، روئے کبھی اغیار کبھی یار ہنسے، مانند شہر زخم دلے زار ہنسے، کانٹوں میں گھرے پیار کے گلزار ہنسے، ایسے بھی کئی سانحے ہم پر گزرے، روئے کبھی اغیار کبھی یار ہنسے۔ ایک غزل کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ مطلب کیا ہے، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، محرم ہے اس کا ساقی بھی، بادہ و ساغر و مینا بھی، ایسا بھی ایک راز ہے رندو، سمجھے اور پتھر کے ہوئے، محرم ہے اس کا ساقی بھی، بادہ و ساغر و مینا بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، عشق تو خود ہی رسوا ٹھہرا، رسوائی کا زینہ بھی، بات ذرا سی بڑھتے بڑھتے بن جاتی ہے افسانہ، عشق تو خود ہی رسوا ٹھہرا، رسوائی کا زینہ بھی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے، کیسا ویراں کتنا سنساں، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، کیسا ویراں کتنا سنساں، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ، کیسا ویراں کتنا سنساں، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، کب سے چمن میں راہ تکے ہے، جام کے ساتھ سفینہ، نکہت گل آوارہ ٹھہری، موج صبا کے ساتھ گئی، کب سے چمن میں راہ تکے ہے، جام کے ساتھ سفینہ بھی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، دھل جائے ہے غبار خاطر، مٹ جائے ہے کینہ، ایک دو گھونٹ ہی پی کر دیکھو، امرت حب انسان کا، دھل جائے ہے غبار خاطر، مٹ جائے ہے کینہ بھی، منظر میں مدغم ہے نظر بھی، حیران دیدہ بینا بھی، نظارہ پردہ در پردہ عکس بھی ہے آئینہ، کیسا ویراں کتنا سنساں، دیکھو ہو وہ دل کا کھنڈر، دل کا نگر تھا شہر نگاراں، عشق آباد مدینہ۔ حضرات، جناب
ڈاکٹر جاوید رشید نے اپنا کلام آپ کے سامنے پیش فرمایا. اب میں جیسے کہ پہلے عرض کر رہا ہوں اور پھر ایک آخری بار دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اس ڈائز پر جو شخصیتیں تشریف رکھتی ہیں وہ زبان و ادب کی راہ سے بیشتر شخصیتیں بین الاقوامی شہرت کی مالک ہیں، جن کے نام اس اعتبار سے آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. بیشتر حضرات آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر چکے ہیں. اب میں ایک مشہور نامور نام جو پروفیسر قمر رئیس کا ہے، علم و ادب کے اس میدان میں آپ نے تحقیقی تنقیدی ان کی تخلیقات اور ان کی تعریفات پڑھی ہوں گی. پروفیسر قمر رئیس شعبہ اردو دلی یونیورسٹی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. ڈھلتی ہوئی یہ رات یہ بہتا جادو، ڈھلتی ہوئی یہ رات یہ بہتا جادو، یہ جوت ستاروں کی زمین کی خوشبو، یہ جوت ستاروں کی زمین کی خوشبو، کیا جانیے کیوں ایسی فضا میں اکثر، کیا جانیے کیوں ایسی فضا میں اکثر کھل جاتے ہیں یادوں کے گھنیرے یسوع. حضرات ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ذرا فرمائیے، ذرا دوسرے رنگ کی نظم ہے، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. نظم کا عنوان ہے زخمی پرندوں کا خواب. اب کیا ہے؟ نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ خون ہی کہیں ٹپکا کسی کے بازو سے، سبھی کے سر ہیں سلامت. نہ کوئی تیر چلا ہے نہ کوئی سنگ گرا، نہ خون ہی کہیں ٹپکا کسی کے بازو سے، سبھی کے سر ہیں سلامت. نہ کوئی زخم نہ گھاؤ، سبھی کے سر ہیں سلامت. نہ کوئی زخم نہ گھاؤ، مگر یہ کیا ہے، مگر یہ کیا ہے کہ سب طائران دشت و دمن تڑپ رہے ہیں، کھسکتے ہیں، زار و بسمل ہیں. مگر یہ کیا ہے کہ سب طائران دشت و دمن تڑپ رہے ہیں، کھسکتے ہیں، زار و بسمل ہیں. سحر کی زرد شعائیں، سحر کی زرد شعائیں برہنہ شاخوں پر انہیں نہ ڈھونڈ سکی ہیں نہ ڈھونڈ پائیں گی. عرض کیا ہے، کوئی پہر، کوئی پہر، کوئی موسم ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پہر، کوئی موسم ہو، کوئی عالم ہو، وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں، وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں جو کانپتے ہیں تو بس پر ہی پھڑپڑاتے ہیں. وہ اپنے کنجے ملامت میں غار وحشت میں جو کانپتے ہیں تو بس پر ہی پھڑپڑاتے ہیں. ہوائے موسم گل، ہوائے موسم گل بھی مہک اٹھی جو کبھی تو سب دبک سے گئے. ہوائے موسم گل بھی مہک اٹھی جو کبھی تو سب دبک سے گئے. گلوں کی فکر انہیں ہے، گلوں کی فکر انہیں ہے، نہ آرزو کہ کہیں چل کے آشیاں ہی بنائیں. گلوں کی فکر انہیں ہے، نہ آرزو کہ کہیں چل کے آشیاں ہی بنائیں. نہ جلد نغمہ سرائی نہ جرأت پرواز، نہ جلد نغمہ سرائی نہ جرأت پرواز. وہ ایسے چپ ہیں سراسیما سربزانو ہیں کہ جیسے اب کوئی طوفان آنے والا ہے. وہ ایسے چپ ہیں سراسیما سربزانو ہیں کہ بس ابھی کوئی بھونچال آنے والا ہے. رہے سکوت سے طوفان آنے والا ہے. ابھی ہلیں گے یہ دیوار و در، ابھی ہلیں گے یہ دیوار و در. یہ شاخ و شجر تڑپ کے فضا میں کانپ کے لہرا کے گر پڑیں گے ادھر. دہل اٹھے گی یہ دنیا، دہل اٹھے گی یہ دنیا. زمین شق ہوگی، فلک کی کائی بھی پھٹ جائے گی گھڑی بھر میں. چلیں گی آندھیاں ایسی کہ کوہ و دشت و چمن، چلیں گی آندھیاں ایسی کہ کوہ و دشت و چمن. اڑیں گے ابر کی مانند اور پھر اس میں مثالیں
हुक्म से आतिश नवा ये दायर भी उड़ेंगे अब के मानिंद और फिर उसमें विसाले हुक्म से आतिश नवा ये दायर भी दहक उठेंगे तो एक मौजे आछी बनकर रमी तो क्या कि फलक को संवार जाएंगे। दहक उठेंगे तो एक मौजे आछी बनकर रमी तो क्या कि फलक को संवार जाएंगे। ये ख्वाब सही ख्वाब देखने वाले कभी जो थक गए ख्वाबों से जाग जाएंगे। हज़रात प्रोफेसर अमर रईस से आपने उनका कलाम समाअत फरमाया। अब मैं बड़े अदब और एहतराम से मुल्क के मशहूर कोना मश्क और कादिर कलाम शायर दिल कदम हमारे लिए एतबार से बड़ा गनीमत है कि उन्होंने इल्म और अदब की इस वक्त जो खिदमत अंजाम दी है वो अपनी जगह एक भरपूर रिकॉर्ड रखती है। उनका ताल्लुक़ सरज़मीन अकबराबाद से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से बहैसियत रीडर उनका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन फरीदी से कि जो जुमला नाज़ अदब पर कुदरत करते हैं, रहमत फरमाएँ और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। बैठ कर पढ़ना चाहें। साहब ये भी आगे, ये भी दो शेर पेश करता हूँ। आज गमे हालात के निश्तर हमने ये कहकर खाए हैं। आज गमे हालात के निश्तर हमने ये कहकर खाए हैं। अहद तरफ के बीते लम्हे भेष बदल कर आए। आज गमे हालात के निश्तर हमने ये कहकर खाए हैं। अहद तरफ के बीते लम्हे भेष बदल कर आए। खोल दिया है दिल का दरीचा हमने पजीराई के लिए। खोल दिया है दिल का दरीचा हमने पजीराई के लिए। काफिले सारे दर्द जहां के तेरी गली से आए। काफिले सारे दर्द जहां के तेरी गली से आए। जबी पर शिकन है न दामन पे धब्बा। खिरत का हर एक बार हंसकर सहा है। जबी पर शिकन है न दामन पे धब्बा। खिरत का हर एक बार हंसकर सहा है। जहां से मिला हमको संगे मलामत वहीं हमने एक आईना रख दिया। जबी पर शिकन है न दामन पे धब्बा। खिरत का हर एक वार हंसकर सहा है। जहां से मिला हमको संगे मलामत वहीं हमने एक आईना रख दिया। मतलब महजा हो किसी ने ज़बाने तमन्ना न समझी। किसी ने ज़बाने तमन्ना न समझी। गलत फहमियों से बढ़ी बेनियाजी। जरा जिसको चश्मे अकीदत से देखा वही रफ्ता रफ्ता खुदा बन गया। किसी ने ज़बाने तमन्ना न समझी। गलत फहमियों से बढ़ी बेनियाजी। जरा जिसको चश्मे अकीदत से देखा वही रफ्ता रफ्ता खुदा बन गया।
فضا بھیگی بھیگی ہوا ہلکی ہلکی، یہ پچھلے پہر بھینی بھینی سی خوشبو، فضا بھیگی بھیگی ہوا ہلکی ہلکی، یہ پچھلے پہر بھینی بھینی سی خوشبو، میرے دید و دل کا عالم نہ پوچھو، کوئی آرزو جیسے محو دعا ہے، میرے دید و دل کا عالم نہ پوچھو، کوئی آرزو جیسے محو دعا ہے، تیری رہ گزر ہم سے روشن ہوئی ہے، تیری رہ گزر ہم سے روشن ہوئی ہے، نشاں تیری منزل کا ہم بن گئے ہیں، یہاں کوئی نقشے کفے پا نہیں ہے، وفا کے چراغوں کا ایک سلسلہ ہے، تیری رہ گزر ہم سے روشن ہوئی ہے، نشاں تیری منزل کا ہم بن گئے ہیں، یہاں کوئی نقشے کفے پا نہیں ہے، وفا کے چراغوں کا ایک سلسلہ ہے، فریدی کا دل بے نیاز طلب ہے، اسے طعنۂ نارسائی نہ دیجیے، فریدی کا دل بے نیاز طلب ہے، اسے طعنۂ نارسائی نہ دیجیے، کسی اور نشتر سے اب وار کیجیے، یہ خنجر میرا آزمایا حضرات، اس مشاعرے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کی صدارت ہندوستان کی مشہور شخصیت اور جن کا کئی اعتبار سے برگزیدہ مقام ہے، ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک محقق، نقاد اور شاعر کی حیثیت سے، میں صدر محترم کا وہ تعارف یہ جن سے عبارت ان کی ذات ہے، وہ جامع صفات ہیں، اس محفل میں اس لیے اور نہیں کرنا چاہتا کہ دلی میں وہ عرصہ دراز تک رہے ہیں اور اس کے بعد آج بھی دلی میں ان کے مقالے، ان کے سیمینار، ان کے مضامین آپ نے مختلف محفلوں میں سنے ہوں گے اور مختلف رسالوں میں پڑھے ہوں گے۔ ایک شعر میں ان کا نمائندہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر ان سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی کلام عطا فرمائیں۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ میں اس شعر کے ساتھ جناب سید حامد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بلا کرتا ہوں۔ میری قافیہ فرمائی کوئی حیثیت نہیں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ کامل قریشی صاحب نے یہ راز فاش کر دیا۔ میں صرف تعمیل حکم میں کسی ایک پرانی غزل کے دو شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ غزل بھی صاحب کا فرمائیں اگر آغازی اسی سے فرمائیں۔ خوبیے بخت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے، خوبیے بخت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے،
دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زباں سے اٹھے. خوبیے وقت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے, دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زباں سے اٹھے. اب کہ جو دل میں لگی ہے وہ جہاں سوز نہ ہو, ورنہ اس طرح دھواں کیوں رگے جاں سے اٹھے. ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب, ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب. لے کے یہ عزم درے پیر مغاں سے ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب. لے کے یہ عزم درے پیر مغاں سے اٹھے. کھینچ کر بیٹھ گئے درد و تفکر کے حصار, بیٹھ گئے درد و تفکر کے حصار. تاب تحقیر نہ تھی بزم بتاں سے اٹھے. تاب تحقیر نہ تھی بزم بتاں سے اٹھے. ردیف کتنی مضبوط. اٹھ کے اس دیر سے کعبے کو چلے آپ مگر, اور دل بیٹھ گئے آپ جو یہاں سے اٹھے. اٹھ کے اس دیر سے کعبے کو چلے آپ مگر, اور دل بیٹھ گئے آپ جو یہاں سے اٹھے. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی, درد بے چارہ پریشان ہے کہاں سے خوبیے وقت کے اٹھے تو کہاں سے اٹھے, دل سے اٹھنے تھے جو شعلے وہ زباں سے اٹھے. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی, درد بے چارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ایک بوجھ ہے بھاری روح جسے ہنگامے اجل تک ڈھوتی ہے. ایک بوجھ ہے بھاری روح جسے ہنگامے اجل تک ڈھوتی ہے. ملتا ہے تجھے کیا عمر رواں لمحات جو پے ہم ہوتی ہے. ہر چند ہوں عشرت کے سامان, پستی میں نہیں پاتے وہ سکون. ادراک جنہیں ہو رفعت کا پھولوں میں بھی شبنم روتی ہے. خود آپ تمام جملہ خواتین و حضرات کا بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا مجھے گہرا تعاون دیا.
اور اس سے قبل کہ آپ اور مہمان شعراء اور معززین تشریف لے جائیں، میں اردو اکیڈمی کے مشیر جناب سید شریف الحسن نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باضابطہ آپ کا شکریہ.